لاہور سے فواد چودھری کی کانفرنس پی ٹی آئی رہنما حسن صاحب نے، جسٹس منیب اختر صاحب نے جس طریقے سے جو کنڈکٹ کیا ہے عدالت کو بھی، پورا پاکستان اس وقت بینچ 1 کے اوپر دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی مستقبل لکھ رہے ہیں۔ ان کے جو حرف ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کو تحریر کر رہے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت ہے، اس لیے پورا پاکستان اس وقت دیکھ رہا ہے سپریم کورٹ کے بینچ 1 کی طرف۔ آج جو سپریم کورٹ نے باتیں کی ہیں وہ بڑی صائب باتیں ہیں۔ سپریم کورٹ نے پولیٹیکل ریالٹی اور لیگل ریالٹی کے درمیان ایک کنیکشن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ایک طرف تو سیاست ہے، ایک طرف قانون ہے، آئین ہے، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ دیکھیے کوئی ادارہ، کوئی بھی فورس، کوئی بھی کچھ پاکستان سے آئین سے بالا تر نہیں ہے، اور پاکستان کا آئین جو ہے وہ اس بنیاد پر کھڑا ہے کہ پاکستان میں حکومت چوزن ریپرزنٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان بنائیں گے، منتخب لوگ پاکستان میں حکومت چلائیں گے، اس کے اوپر بنیاد ہے پاکستان کے آئین کی۔ اور آج سپریم کورٹ نے اسی اصول کے اوپر دوبارہ اس کو جو ہے وہ ری ایمفیسس کیا ہے، اسی کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ زور دیا ہے کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کے منتخب لوگوں کا حق ہے۔ اور اسی لیے جو چیف جسٹس صاحب نے بہت ہی اہم ریمارکس دیے ہیں وہ یہ دیے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر حکومتیں ہیں اس کے اوپر بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ 90 دنوں سے آگے کام کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی۔ کل انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ میں یہ پٹیشنز آج ہم نے تیار کر دی ہیں، کل سپریم کورٹ میں تحریک انصاف جناب چودھری پرویز الہی صاحب اور محمود خان جا رہے ہیں، جہاں پہ ہم سپریم کورٹ سے یہی التجا کر رہے ہیں کہ 90 دنوں سے زیادہ غیر منتخب حکومتوں کی پاکستان کے آئین میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا 22 تاریخ کو پنجاب کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، آپ یہاں پر ایڈمنسٹریٹرز اپوائنٹ کریں جو کہ اس سے آگے الیکشنز کی طرف معاملات کو لے کے جائیں، اور آرٹیکل 187 کے تحت صرف سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ جو ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے، عارضی ارینجمنٹ ہے، اس کو دیکھے، اور اس لیے سپریم کورٹ میں ہم یہ جا رہے ہیں۔ جہاں تک اس کے دوسرے حصے کا تعلق ہے جس میں انہوں نے بات چیت پہ زور دیا ہے، دیکھیے ہم پہلے دن سے بات چیت کے اوپر بات کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، ہم تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ساتھ بیٹھ جائیے اور ایک فریم ورک طے کر لیں، ایک رول آف دا گیم طے کر لیں اور ایک قومی الیکشن کی طرف بڑھیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، اور بات چیت سے ہی سیاست میں باتیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آپ کے پاس جماعت اسلامی کے امیر آتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس، وہ بھی زمان پاک سے نکل کے اپنے منصورہ واپس نہیں پہنچتے، علی زیدی جو ہیں ان کو وہاں پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو 10 سال سے لے کے 17 سال کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، انہیں برہنہ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں ان حالات میں آپ کیسے مذاکرات کریں گے؟ عمران خان کے گھر کے اوپر روز نیا حملہ ہو جاتا ہے، تو بنیادی طور کے اوپر یا تو حکومت کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے جو چاہتا ہے کہ مذاکرات یا کسی طرف کوئی بات نہ ہو، یا پھر یہ سارے غیر سنجیدہ لوگ ہیں۔ لہٰذا آپ نے طے کرنا ہے، اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے اس کے لیے ماحول جو ہے وہ بہتر بنائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کوئی ہمیں کیسز ویسز کے اوپر پرابلم نہیں، آپ اپنے ہمارے پہ جتنے مرضی کیسز اور بنا لیں، وہ ہم عدالتوں میں ہی دیکھ لیں گے، ہم قانون کے مطابق ان کو فیس کریں گے۔ لیکن یہ جو بچوں کو اٹھا کے تشدد کیا جاتا ہے، مسنگ پرسن بنایا جاتا ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ اس کے بعد بات چیت کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں ہو سکتی ہے۔ آئین کہہ رہا ہے 90 دنوں میں الیکشن ہونے ہیں، ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ 90 دنوں سے باہر جائیں گے۔ الیکشن پھر انہی تاریخوں میں ہونے ہیں جو سپریم کورٹ نے طے کیے ہیں۔ سو مذاکرات کے لیے ایک لیگل بیکنگ چاہیے جو سپریم کورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات، تھوڑی ساری ہمت کریں، عوام کو فیس کرنا سیکھیں۔ لوگوں کے سامنے جب تک آپ سرنڈر نہیں کریں گے، آپ سیاسی جماعت نہیں ہیں۔ سیاسی جماعتیں وہ ہوتی ہیں جو عوام کے سامنے سرنڈر کرتی ہیں اور پھر
آگے چلتی ہیں. عوام کے آگے سرنڈر کیے بغیر اور کوئی پولیٹیکل پروسیس آگے نہیں جاتا. سو الیکشنز میں آپ کو جانا پڑنا ہے. یہ کہنا کہ ہم نامزدگیوں پہ حکومت چلا لیں گے اکتوبر تک، اور جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم اکتوبر سے بھی آگے دیکھ لیں گے، یا فضل الرحمان نے کہا، اس طرح کی غیر سنجیدہ باتیں جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں. آپ نے الیکشن، نیشنل الیکشن آپ چاہتے ہیں، آپ کو قومی اسمبلی تحلیل کرنی پڑے گی، سندھ اسمبلی تحلیل کرنی پڑے گی. ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور ہم اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن سپریم کورٹ کی اس تمام ایفرٹ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے پولیٹیکل ریالٹی کو اور لیگل ریالٹی کو ملانے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک سٹیٹس مین، سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹس مین کا کردار ادا کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل آج یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہے. پاکستان میں انشاءاللہ آئینی کرائسس ختم ہوگا، آئینی بحران ختم ہوگا، اور اس سے پھر معاشی بحران بھی ختم ہوگا اور سیاسی بحران ختم ہوگا. تھینک یو. ایک بات یہ بتا دیں کہ اٹارنی جنرل نے یہ جو تجویز دی ہے کہ ایک ہی وقت میں انتخابات کرائے جائیں، یہ کیسے فیزیبل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو دیکھیے سپریم کورٹ کے بغیر، میں نے یہی آپ کو بتایا کہ جب تک لیگل بیکنگ نہ ہو ممکن نہیں ہے، اور اس میں ہم 90 ڈیز سے آگے نہیں جا سکتے موجودہ آئینی فریم ورک. اچھا چوہدری صاحب، میرا کوشچن ہے کہ آج سینئر جج صاحب جو ہیں وہ لائیو چلے ہیں تمام چینلز پر، اور انہوں نے ملکی صورتحال پر بھی بات کی، آئین کے اوپر بھی بات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روایت اچھی ہے، اور مستقبل میں اس طرح اگر ہو تو جو عدلیہ کا کردار ہے اس کو اگر اس طرح کی؟ دیکھیں، جیسے فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں، وہ جو بھی بات کریں گے، ظاہر ہے میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ان کے کنڈکٹ کے اوپر وہ بات کروں. انہوں نے جو بھی بات کی ہے انہوں نے خود طے کرنا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور ججز جو ہیں وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں کیسے بیہیو نہیں کرتے. لیکن وہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج ہیں، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، جس طرح سے باقی سارے ججز ہمارے لیے قابل احترام ہیں. فائز عیسیٰ صاحب بھی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کو اصول سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے تو تیار ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جیسے ایک ریفری یا امپائر کا کردار ادا کرے تو پھر ہی یہ مذاکرات کامیاب بھی ہوں گے اور ریالٹی پر بیس ہوں گے. کیا میں درست سمجھاؤں؟ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہو نہیں نہ سکتا یہ مذاکرات. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مدت جو ہے وہ آگے بڑھائیں، ہم تو نہیں بڑھا سکتے. آئین ایک پرووائڈ کرتا ہے ٹائم فریم. کوئی پولیٹیکل پارٹی بات چیت کر کے تو اس سے آگے، یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے یہ قومی اسمبلی روز قراردادیں پاس کر رہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. تو جب تک سپریم کورٹ پیچھے نہیں ہوگی یہ چیز جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتی. تھینک یو.